ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بھائی جو یہاں انجوائے کرنے آئے تھے. ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے یہاں انجوائے کیا ہے, اور ان سے کچھ ان کی بھی داستان سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی پہلے اپنا نام بتائیں. جی طالب خان شاہ. اچھا یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم راولپنڈی سے. اچھا تو یہاں آپ انجوائے کرنے آئے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں؟ سر انجوائے کرنے کے لیے بھی اور کچھ اور میری ٹینشن تھی. اچھا ذرا وہ تھوڑا سا اگر آپ آڈینس کو بتانا چاہیں تو. جی میں ضرور پیش کروں گا. شہباز شریف ہمارے وزیر اعلیٰ اعظم اور ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ صاحب, ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنا حق کی ہے, شادی کی ہے میں نے, وہ بھی اس قدر میں نے شادی کی ہے کہ میرے اپنے گھر میں اپنی ڈیوٹی کرتا تھا تو کوئی مجھے لڑکی خودکشی کرتے ہوئے مجھے ملی, تو اس کو میں نے گھر آباد کرنے کے لیے وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی. جو سارے فقران ملازم تھانے بغداد بھاولپور اور انہوں نے پوچھا اس لڑکی سے, جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ گھر نہیں جانا چاہتی تو ہم یہ شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتی تو کر لیں. جس کی وجہ سے وہ میں نے ڈیفورس لی حاصل پور سے, اس کی یوسی بنوائی اور میں نے اپنا نکاح کیا قانونی طریقے سے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو وارثان ہیں میری بیوی کو اور مجھے ہراساں کر رہے ہیں اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, جو جس وجہ سے میں ابھی اپنی زندگی بچا کے کبھی کہاں میں جا رہا ہوں. تو لہٰذا مجھے تھانے بغداد بھاولپور اور جو ان کے والدین ہیں بلوچ ہیں, تو ان سے اپیل کی جائے کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر بسنے دیں, اور میں ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھ رہا ہوں. کوئی زبردستی ان کی بیٹی کو انہی طریقے سے میں نے رکھا ہوا, ان کی مرضی سے رکھا ہوا ہے. جو قانونی طریقے سے نکاح نامہ یوسی تھانے بغداد اور اس کے بعد جو ہے میرا دفعہ 64 کے بیان بھی ہو چکے ہوئے ہیں, قانونی طریقے سے میرا پرچہ خارج ہو چکا ہوا ہے. جو لہٰذا ابھی ان کے وارثان جو ہیں بلوچ, ان کی دھمکی وغیرہ آ رہی ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے, بچوں کو مار دیں گے. تو لہٰذا ان روزنامہ ملتان کرائم والوں کا شکر گزار ہوں میں, جو انہوں نے میرا یہ آپ تک ان بڑے اعلیٰ افسران جو تھانے بھاولپور کے بڑے افسران, جو ان کو اپیل کرتا ہوں کہ میرا کل کو کوئی مسئلہ وغیرہ کو پریشانی ہو تو میرا تحفظ اور تھانہ بغداد کو نوٹس بھیجا جائے کہ ان کو کوئی گھر کے کوئی والدین کو کوئی پریشان نہ کرے, کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ کرے, کہ جب کہ ان کی بچی اپنی مرضی سے, کوئی کسی کی زبردستی نہیں, وہ مار دیتے, اس کے ساتھ جھگڑا تھا ان کا, وہ تشدد کرتے تھے. ابھی رضامندی سے وہ میرے ساتھ اس نے حق کی ہے, میں نے کوئی زبردستی نہیں کی, صرف زندگی بچائی تھی. اس کی زندگی بچانے کے چکر میں اب تک اپنی زندگی برباد کر چکا ہوں, اس وجہ سے کہ میں اپنے شہر میں جاؤں کہ مجھے مار دے, اس بچی کو مار دے. تو لہٰذا اس وجہ سے میں ابھی اس جگہ پہ موجود ہوں کہ میرے دن زندگی کے جو اس طرح گزر رہے ہیں کہ تھانے بغداد والوں کو اور بھاولپور ان سب کو, یہ تھانے بغداد والوں کو کہ کہا جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں, سارے کاغذات ڈاکومنٹس جو میرے پہنچ چکے ہوئے ہیں, تھانے بغداد میں بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں اور سب کچھ پہنچ چکا ہوا ہے. تو لہٰذا جو ہے ان کے وارثان کو بلا کے ان کو سمجھائیں اور میرے گھر ادھر والدین بچوں بھائیوں کو کوئی پریشان نہ کریں. جی ناظرین, ہم تو یہاں انجوائے کرنے آئے تھے, تو ہمارا یہ مائنڈ تھا کہ یہاں لوگ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن بھائی کی باتیں سن کے دلی طور پہ ایک دکھ ہوا ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح ایک مظلوم کو پریشان کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں. تو ان کی بات ہماری سمجھ میں اب آئی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ان کے ہی علاقے کی ایک خاتون تھی جو اپنے گھر میں اپنی فیملی سے تنگ تھی, انہوں نے ان کو کہا, وہ خودکشی کرنا جا رہی تھی, تو انہوں نے ان کو روکا, اس نے پھر ان کو اپنی داستان سنائی, انہوں نے اس کی ڈیورس کرائی قانونی طریقے سے. ڈیورس کروانے کے بعد انہوں نے ایک عدت پوری, ان کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا, نکاح شرعی کیا. اس کے بعد جو پاکستان قانون کے مطابق دفعہ 64 کے بیان ہوتے ہیں, ہراسمنٹ ہوتی ہے, وہ کی. ان کے خلاف جو FIR ہوئی, پرچہ ہوا, اس کو انہوں نے خارج کروایا. لیکن اس کے باوجود قانونی عمل جو ہے, قانونی جو معاملات ہیں وہ سارے پورے کرنے کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے جو والدین ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کو پولیس تھانہ بھاولپور بغداد جو ہے تھانہ, وہ SHO ان کو بار بار تھریٹ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے ان کی فیملی کو. حالانکہ ان کو ان کا پرچہ بھی خارج ہو چکا ہے, ان کا مسئلہ بھی ختم ہو چکا ہے, اور قانونی طور پہ شرعی طور پہ وہ ان کی اب بیوی ہیں, ان کی وائف ہیں, اور ان کے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہنا چاہتی ہیں. لیکن یہ شخص جو ہے نا, ان پولیس افسران کی بدولت اور وہ جو ورثاء ہیں اس بچی کے, ان کی بدولت اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ
کھلے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان تلے یہاں بے یار و مددگار اس وقت یہاں موجود ہیں، اور ان کے ورثہ کو پیچھے مسلسل صبح شام تھریٹ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس بھائی کی داستان سن لی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بولتا ہے ملتان پروگرام MPP نیوز میں چل رہا ہے، اور اس میں ہم اسی طرح کی کہانیاں، اسی طرح کی سٹوریز اکثر لاتے ہیں، جس میں قانون کی طرف اکثر دیکھا جائے، قانون کی طرف، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں عام عوام۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پہ تمام افسران کو نوٹس لینا چاہیے۔ کیمرہ مین محمد حمزہ کے ساتھ محمد ساجد نذیر، MPP نیوز ملتان۔